ابھی ہم نے دیکھا کہ جنرل یا فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا، ٹرمپ صاحب نے کیا، تو پاکستان میں یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ ان کی جگہ پہ صدر زرداری صاحب کو ہونا چاہیے تھا یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ ٹرمپ صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہو؟ صدر ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، تو اس پہ بھی اس وقت تک تو چلیں وہ پاکستانی لوگوں نے بائی کر لیا تھا جب تک انہوں نے ایران پہ اٹیک نہیں کیا. آپ ایز اے مطلب ایکس فارن منسٹر کے طور پر ابھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہیڈ کر گئے ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نامینیشن ٹھیک ہے، اس کو ودرا ہونا چاہیے، یا پاکستان نے جو سٹینڈ لیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے ایز اے وزیر خارجہ کے طور پر مطلب آپ کے ناقدین بھی جو ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہوئے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو آپ میں سکسیسز وغیرہ سامنے آئی ہیں، آپ کو کون سا عہدہ ویسے زیادہ اپیل کرے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یا وزیر خارجہ کے طور پر آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل یا زیادہ نیچرل سمجھتے ہیں؟ آپ کو جب یہ کال آئی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں تو واٹ واز یور ریئیکشن، انیشیل ریئیکشن کیا تھا؟ آپ خوش ہوئے یا کہیں پہ نروس ہوئے کہ اتنا بڑا بگ ٹاسک اگینسٹ ششی تھرور صاحب ہیں، انڈیا ہے، تو واٹ واز یور اگین انیشیل فیلنگس؟ اچھا، آپ کا مقابلہ انسٹنٹلی جو کمپیریزن شروع ہو گیا جو شاید آپ بھی توقع نہیں کر رہے ہوں گے، انڈین میڈیا نے کیا، عالمی میڈیا نے، ہم نے بھی شروع کیا، وہ ششی تھرور صاحب کے ساتھ. تو ان کے ساتھ جب آپ کا وہاں کمپیریزن شروع ہوا تو پھر آپ کو کیسے فیل ہوا کہ آپ اگینسٹ ہم جوائنٹ؟ آپ نے بڑا قریب سے فارن پالیسی پاکستان کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، آپ کی فیملی میں رنز ان ٹو فیملی ایز ویل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ فارن پالیسی پہ کون سا پوائنٹ ہے، اور سب سے ویکسٹ کون سا ہے جس پہ آپ کو تکلیف یا مشکل ہوئی اور پاکستان کا کیس ڈیفینڈ کرنے میں؟ بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی بڑا فالو کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بہت سارا پڑھا ہو. ایک طرح کا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو فارن پالیسی تھی یا ان کی اپروچ تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان سے ذرا ڈفرینٹ تھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اتنا انڈین سینٹرک نہیں تھیں، وہ 1000 سال جنگ لڑنے کا نعرہ نہیں لگاتی تھی، انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، انہوں نے یہاں راجیو کو بھی بلایا، گاندھی کو کیا، خود بھی وہ انڈیا گئیں، وہ اتنی ہاکش نہیں تھی انڈیا کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب 65 کی بار ہو بعد میں ہو، وہ ہم نے چیزیں ساری دیکھی ہیں. آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے آئی ہیں کہ تھنک آپ نے ذوالفقار علی بھٹو بہت صاحب کی اچھا لیگسی کے ساتھ یا بے نظیر بھٹو آپ نے صاحبہ کی ایک لیگسی کے بہت ساتھ؟ اچھا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس صاحب کے سامنے ایک نئے وی لاگ یا پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج جو میرے ساتھ اگین یہاں پر ایک شخصیت ہے، میرا خیال کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور ابھی ایک بہت بڑا میراتھن قسم کی، بلکہ میں کہوں گا ایک مہا بھارت جو ہے نا وہ لڑ کر رہے ہیں عالمی سطح پہ. اٹ واز اے ٹف، مشکل تھا انڈیا کے مقابلے میں جا کر اپنا کیس پیش کرنا. انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی، بڑی پاور، ان کا کلاؤٹ، ان کی لابینگ، ان کا اکنامک ایک اسٹرینتھ، اور اس وقت جو ان کی ٹیمیں بھیجی گئی تھیں تو اس پہ بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ششی تھرور صاحب تھے، ایک عالمی ایک ایکن ہیں، فگر ہیں، ان کے مقابلے پاکستان سے کس کو بھیجا جائے. تو بڑا مشکل چوائس تھا، لیکن میرا خیال ہے الٹیمیٹلی وہ بلاول بھٹو صاحب جو گئے ہیں اور جس طرح کی ان کی وہاں پہ بریفنگز ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو وہاں پر دیا گیا ہے، تو ایک نیا بلاول بھٹو جو ہے نا وہ صاحب کے سامنے آئے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اب وہاں سے واپس آئے ہیں اتنے بڑے ایک اس کو ہیکٹیک اس کے بعد ٹور کے بعد، تو ذرا گفتگو کی جائے وہاں پہ کیا دیکھا، کیا مشکلات تھیں، کیا آسانیاں تھیں، یہ پاکستان کا کیس لڑنے میں کہاں پہ ان کو ڈفیکلٹی پیش آئی، کہاں پہ ان کو اچھا لگا. سو بہت سارے سوال آتے ہیں، پہلا انٹرویو ہے ان کا چیئرمین صاحب کا، تو ان سے ذرا ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کو کہ بہت آپ نے ٹائم ناصر نکالا. صاحب، پہلا تھینک یو. انٹرویو جو ہے وہ آپ نے جو میرے چینل کے لیے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے دیا، ایم آنرڈ اینڈ پریولیج. تو اسٹارٹنگ فرام اس پہ تو آتے ہیں کہ آپ نے جو وہاں پہ بریفنگ کی، ایک ایک کو وہاں پہ بتایا، ہم دیکھتے بھی رہے، فالو بھی کرتے رہے. آپ کو جب یہ کال آئی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں تو واٹ واز یور ریئیکشن، انیشیل ریئیکشن کیا تھا؟ آپ خوش ہوئے یا کہیں پہ نروس ہوئے کہ اتنا بڑا بگ ٹاسک اگینسٹ ششی تھرور صاحب ہیں، انڈیا ہے، تو واٹ واز یور اگین انیشیل فیلنگس؟ یہ تو ان دنوں میں تھا جب ہم جنگ کے ماحول سے نکل رہے تھے، سیز فائر قائم ہوا تھا، اور بیانیہ اور سفارتی جنگ کا ایک قسم کا ایک نیا محاذ کا آغاز ہو رہا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کال کیا تھا، یہ بات کیا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس ڈیلیگیشن کا لیڈ کروں. تو آبویسلی اس ماحول میں، خاص طور پہ جب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ 4-5 دن کا جنگ چلا تھا، اس میں پورا ملک ایک ہو گیا تھا. ایک پیٹریٹزم کا مثال قائم کی گئی پاکستان میں.
اور ویسے ہم اپنے لیے بھی شاید ایسے سوچتے ہیں، اور باہر تو باقاعدہ یہ ایک امپریشن تھا کہ پاکستان کے معاشرے آپس میں ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں، اتنا نفرت و تقسیم کا سیاست چلتا آ رہا ہے. جو یونٹی قائم کیا گیا وہ 4-5 دن میں، آپ نے دیکھا کس طریقے سے سارے، چاہے وہ سیاستدان ہو، میڈیا کی پرسنالٹیز ہو، عام پاکستانی ہو، جو سوشل میڈیا پہ ہمارا نوجوان نیا نسل جنریشن زی نے اپنے ڈیجیٹل محاذ سنبھالا تھا. آئی تھنک اسی سلسلے میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ جب ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اپنا پیغام، اپنا آواز دنیا بھر میں پہنچائیں، اور اس صورت میں جب ہمارا مخالف ملک 7 گنا ہم سے زیادہ ہیں، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، ان کا انگریس ان تمام سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہو چکا ہے، جیو پالیٹکس از شفٹڈ سو مچ کہ ان کے ویوز کا جو اہمیت دیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں احساس تھا. تو اس انداز میں ہم نے یہ صدر پاکستان سے بات کرنے کے بعد یہ ذمہ داری قبول کی. اور جب میں کوئی بھی ذمہ داری اپناتا ہوں تو پھر پورا محنت کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ. اور جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ٹیم دیا اس میں ان کے اپنے وزیر بھی موسمی تبدیلی کے لیے، سینیٹر صاحب بھی تھا، سابق وزیر دفاع، وزیر کامرس، آئی تھنک وہ وزیر خارجہ خود بھی رہا ہے، خرم دستگیر جی خرم صاحب، وہ بھی موجود تھا. میرے شہری رحمان صاحبہ اور ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ساتھ تھے، اور اوبیسلی امبیسڈر جلیل عباس جیلانی، تیمینہ جنجوعہ اور سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ بھی تھی. تو پورا کراس سیکشن کی ایک بڑا پاورفل ٹیم اکٹھا کیا تو گیا. یہ ٹیم آپ نے خود یہ چنی تھی یا آپ کو فارن آفس وزیر اعظم یا پرائم صاحب منسٹر کا نے دی؟ اور میرا اس پہ کچھ مشورہ ہوا، اس میں سے کچھ نام ہم نے سجیسٹ کیے، کچھ نام وزیر اعظم صاحب سے سجیسٹ کیے گئے، کچھ نام فارن آفس کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا. اور یہ کوئی حتمی بھی، فاطمی صاحب بھی جو روس کا دورہ اس نے سنبھالا تھا اس میدان میں. تو اس طریقے سے یہ تو وہی میرا جو انیشل سوال تھا جب آپ کو آفر کی گئی تھی، وار یو ایکسائٹیڈ اور بٹ نروس؟ ایکسائٹیڈ تو آئی تھنک از دا رانگ ورڈ، بٹ نروس بھی بہت. آئی مین اب تو ہم وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں تو تھوڑا بہت یہ کام بھی ایکسپیرئنس بھی تھا. بجٹ کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا، اپنے اوبیسلی پولیٹیکل کمپلشنس بھی ہوتے ہیں ملک میں ہونے کے لیے، نہ صرف جن صوبوں میں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ڈلیور کریں، ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت اپنا تیاریاں کر رہے ہیں، پھر جو میرے اپنے پنجاب کے لوگ اور پختونخوا کے لوگ امیدیں رکھتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا شاید کیلکولیشن یا اگر کوئی ہچکچاہٹ تھا تو اس لحاظ سے ہوتا. بٹ اوبیسلی دی امپورٹنس آف دا مشن واز سچ کہ ہم نہ کہنا چاہ رہے تھے، نہ کہہ سکتے تھے. تو بسم اللہ کر کے ہم نے قبول. اچھا، آپ کا مقابلہ انسٹنٹلی جو کمپیریزن شروع ہو گیا جو شاید آپ بھی توقع نہیں کر رہے ہوں گے، انڈین میڈیا نے کیا، عالمی میڈیا نے، ہم نے بھی شروع کیا، وہ ششی تھرور صاحب کے ساتھ. بگ نیم انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل ایک ان کا نام ہے، ڈپلومیٹک ورلڈ میں بھی ہے، یو این او میں بھی رہے. انہوں نے 12 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آکسفورڈ میں 22-23 سال کو میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی تھی. تو ان کے ساتھ جب آپ کا وہاں کمپیریزن شروع ہوا تو پھر آپ کو کیسے فیل ہوا کہ آپ اگینسٹ سم جوائنٹ؟ میں نے تو اس کو اتنا دھیان نہیں دیا، ہم اپنا مشن پہ فوکس رہے. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس تھا، جو تاش مجھے دیے گئے اس 5 دن کی جنگ کے بعد، پاکستان کا کیس مضبوط تھا. اٹس ناٹ، آئی مین ایک تو اوبیسلی آپ کی ٹیم کی، ہماری اور ان کی ایک محنت کا یا کوشش کا اپنی اثر، مگر اف یو لک ایٹ آر کیس، پاکستان کا ایک تو سچ کے ساتھ کھڑا تھا، بھارت ایک جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. Their war relied on disinformation, then their campaign after it relied on disinformation. تو ایک اس لحاظ سے ہمارا ایک کریڈیبلٹی تھا، ہمارا ٹرانسپیرنسی بھی تھی. ہم ہر مرحلہ پہ دنیا کو بتا رہے تھے، اپنے قوم کو بتا رہے تھے، سچ بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بھارت چھپا رہا تھا، جہاز گرے تو چھپائے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ہمارا انویسٹیگیشن کا کال سے انکار کیا. تو وہ اس لحاظ سے بھی بیک فٹ پہ تھے. تو ہم جنگ کے میدان میں دی جو پرفارمنس ہمارا ایئر فورس کا تھا، ہمارا افواج کا تھا، جو بیانڈ ایکسپیکٹیشنس، نہ صرف ریجنل آبزرورز کا لیکن انٹرنیشنل آبزرورز کا، اس کا بہت بڑا اثر ہوا.
So I think all these factors came together in making Pakistan's case strong and India's case strong. آج بھی پاکستان کا کیس کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں امن ہونا ضروری ہے، کہ ہمارے تمام مسائل چاہے وہ کشمیر کا ہو، سندھو کا جو سنتاس معاہدہ کا اب مسئلہ چھیڑا گیا یا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، ان مسائل کا حل جنگ نہیں، امن کے صورتحال میں بات چیت کر کے ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو ہم حل کر سکیں۔ بھارت کا کیا مشن تھا، کیا گول تھا کہ پاکستان کے پورا کا پورا 240 ملین پیپل جو ہے وہ ہم دہشت گرد سمجھے، اس پورا ملک کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے، ہمارا نام پاکستان سے ٹیررسٹان بن جائے، تو وہ کافی مشکل مقدمہ ہے، خاص طور پہ اس صورت میں لڑنا جب پاکستان نے حال ہی میں فیٹف سے، جب ہم وزیر خارجہ تھے، فیٹف سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سب نے دیکھا کس انداز سے ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، تو اس انوائرمنٹ میں ہم نے پاکستان کا کیس لڑا۔ باقی بائسز ہے، باقی مشکلات تھے، لیکن جو ہمارا سب سے sort of the biggest strength was کہ پاکستان کا کیس تھا۔ اچھا، آپ خود بھی فارن منسٹر رہے ہیں، اس وقت بڑا مشکل ٹائم تھا جب آپ آئے تھے پہلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، ابھی بھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے آپ وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے بڑا قریب سے فارن پالیسی پاکستان کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، آپ کی فیملی میں رنز انٹو فیملی ایز ویل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ فارن پالیسی پہ کون سا پوائنٹ ہے اور سب سے ویکسٹ کون سا ہے جس پہ آپ کو تکلیف یا مشکل ہوئی ہے پاکستان کا کیس ڈیفینڈ کرنے میں؟ دیکھو، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کا جو اثاثہ ہے وہ ہمارا فارن سروس ہے، وہ ہمارا فارن سروس کا کیڈر ہے، وہ ہمارا سفیر ہے جو دنیا بھر کے اور پاکستان میں دن رات جو پاکستان کا ایک محاذ ہے وہ سنبھال رہے ہیں، اور ہمارا فارن پالیسی میں کبھی کبھار وہ کنسسٹنسی شاید نہیں رہتا جو رہنا چاہیے، وہ لانگ ٹرم ویو اور اس لحاظ سے اپنا پلاننگ کرنا، تیاری کرنا، شاید وہ میں سمجھوں گا کہ وہ ہمارے ایسے کچھ کمزوریاں ہیں جو میں دور کرنا چاہوں گا، لیکن جہاں جو محنت ہوتا ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل ضرور کم ہوں گے، مگر جو ہمارا وسائل کی کمی ہے ہم اپنے محنت سے وہ پورا کر دیتے ہیں، اور جگہ جگہ پاکستان ڈپلومیٹس پنچ ابو دیئر ویٹ۔ ایک ہمارے اوپر ابھی ریسنٹ بھی ہم نے دیکھا کرٹیسزم آئی، بحث ہوئی چلیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی پہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ اثر و رسوخ بھی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جنرل یا فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا، ٹرمپ صاحب نے کیا، تو پاکستان میں یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ ان کی جگہ پہ صدر زرداری صاحب کو ہونا چاہیے تھا یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ ٹرمپ صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خاص طور اس کانٹیکس میں جہاں ہم ابھی اس جنگ سے نکلے ہیں، سفارتی سطح پہ بیانیے کے لحاظ سے امریکہ کے ایک بہت جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں ایک ایسا ایلائی کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ، اس کانٹیکس میں پاکستان کا فوج کا سربراہ جس نے اس 5 دن کا جنگ کو خود لیڈ کیا اور پہلی اس انداز میں شکست دلوائے بھارت کو، جہاں ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، اور دنیا آپ اس ٹائم پہ سیز فائر قبول کرتے ہیں جب آپ کا ملٹری اپر ہینڈ ہو، تو اس انداز سے یہ سارے کامیابیاں ہیں پاکستان کے، اور ہم سب اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ میں اپنی سپیچز بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ایسے تو ہارے ہوئے جنگ کے سربراہ کو دعوت نہیں دیا جاتا ہے کھانا پہ، یہ صرف جیتے ہوئے جنگ کے سربراہ کو ایسے کھانے ملتے ہیں۔ جہاں تک کس کو ڈیلیگیشنز لیڈ کرنا چاہیے یا انگیج کرنا چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں بالکل یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا جائے، بٹ ویسے ہمارا فوج کے سربراہ مسلسل دورے کرتے ہیں امریکی کے، اور یہ دورہ بھی پہلے سے پلان تھا، شاید اوبیسلی اس جنگ کے بعد when the events took over اور جس انداز سے امریکہ نے خود میڈیٹ کیا، تو then the plans for this trip would have changed in that context، بٹ یہ ویسے ہی اسکیجول تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیلیگیشن کا جانا، کامرس سیکرٹری کا پلان پینڈنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد جائے گا، ہمارا وزیر خارجہ کا پلان بھی ہے اس کا جانے کا، اور آگے جا کے بین ممکن ہے کہ وزیر اعظم کا پلان، یا شاید یہ ہو
کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے، وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہوگی. تو میں اوبیسلی جو پاکستان کی سول ملٹری ڈائنامکس ہے وہ تو اپنی جگہ، بٹ اس کانٹیکس میں جس طریقے سے ایونٹس ہیو پلیڈ آؤٹ ان دی conflict with India, I think it is not only an overall victory for Pakistan, یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا اچھا، چاہیے. 2 گھنٹے سر ملاقات ہوئی، 2.25 گھنٹے تک ان کے عاصم منیر صاحب کی، ساتھ ڈی جی آئی صحیح اور NSA بھی تھے. تو وہ کوئی واپسی پہ آ کے کوئی آپ کو، پرائم منسٹر کو، صدر صاحب I کو think کوئی انہوں نے بریف کیا کچھ کہ ہماری یہ گفتگو صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئی؟ کل نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوا تھا جی. اس فورم میں آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ سارے باتیں ہوئے ہوں گے. تو آپ کو اسپیشل انوے کے طور پر وہاں پہ جب ممبر کا بلانا نہیں چاہیے تھا کہ آپ بھی ہیں وہ آئی سنیں، ڈونٹ نہیں، ہم کہ نیشنل آپ کیونکہ سیکیورٹی پھر کے کمیٹی ہیں تمام ایشوز دیکھ کے آپ کو بھی بریف کریں، نیشنل اپڈیٹ کریں؟ سیکیورٹی کمیٹی کی اپنے ممبرشپ ہوتے ہیں، وہ مسلسل ملتے رہتے ہیں، جنگ کے دوران بھی ملے. اس نہ صرف آرمی چیف کی واپسی پہ، میں زیادہ تر جو ہمارے علاقے میں ایران میں ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں بھی ضروری تھا ان کا ملنا. میرا آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اسکیجولڈ ہے، آج رات میں خود مل رہا ہوں وزیر اعظم سے، ہمارا پورا ڈیلیگیشن پھر اس کے بعد مل رہے وزیر اعظم سے. تو یہ تو اچھا، اپنی اس پہ جگہ. پاک یا نہ اس پہ ایران، اسرائیل اور امریکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک سوال میرا ہمیشہ ذہن میں رہا ہے، میں کیونکہ آپ کو فالو کرتا رہا ہوں بڑے عرصے سے، سنس جب آپ پریکٹیکل اس میں ہیں. بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی بڑا فالو کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بہت سارا پڑھا ہو. ایک طرح کا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو فارن پالیسی تھی یا ان کی اپروچ تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان سے ذرا ڈفرینٹ تھی. آپ کی اپروچ جو ہے، جو مجھے لگتا ہے، میری ریڈنگ ہے، وہ زیادہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ وہ ریزمبل کرتے ہیں رادر دین بے نظیر بھٹو صاحبہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اتنا انڈین سینٹرک نہیں تھیں، وہ 1000 سال جنگ لڑنے کا نعرہ نہیں لگاتی تھی. انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، انہوں نے یہاں راجیو کو بھی بلایا، گاندھی کو کیا، خود بھی وہ انڈیا گئیں. وہ اتنی ہاکش نہیں تھی انڈیا کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب 65 کی وار ہو، بعد میں ہو، وہ ہم نے چیزیں ساری دیکھی ہیں. آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگسی کے ساتھ یا بے نظیر بھٹو صاحب کی لیگسی کے بہت ساتھ؟ اچھا سوال کیا ہے. اینڈ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ کہ انڈیویجولس چینج ہوتے ہیں، بٹ کانٹیکس بھی چینج ہوتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانٹیکس کیا تھا؟ اس کانٹیکس میں قائد عوام نے ملک کی قیادت سنبھالا جب ہم آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. ہمارا قوم کا جو مورال تھا وہ لویسٹ ایب میں تھا تاریخ میں. اور نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، ہمیں ہمارا مورال ہائی کیا، اس ملک کو آئین دیا، نظام دیا، جمہوریت دی، اس ملک کے عوام کو وہ طاقت دی، آواز دی جمہوریت کے سلسلے میں. مگر ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ تو نہیں کیا، بھارت کے ساتھ بات چیت کر کے، ڈائلاگ کے تھرو آپس کے مسئلے حل ہوئے اور ایک تاریخی انگیجمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے نہ صرف جو ہمارے جنگی قیدی تھے وہ ہمیں واپس ملے، جو ہم سے جو زمین پہ جس پہ بھارت کا قبضہ تھا وہ بھی ہمیں واپس ملے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دوسرا کانٹیکس میں ملک کی قیادت کی، اور وہ بہت کوشش تھی شہید بی بی کی کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. اس کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی مستقبل اور بھارت کے عوام کی مستقبل صرف ہم اس وقت اپنے لیے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے تمام عوام کو، ہر شعبے کے ہر طبقوں کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب میں سیاسی میدان میں آیا میرا بھی یہی سوچ، شہید بی بی کی سوچ، قائد عوام کی سوچ کہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو ہی ہم نے اپنے مسئلے، اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے یا پاکستان کے اصولی موقف ہے وہاں آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پوزیشن دیکھ لیں، آپ قائد عوام کا پوزیشن دیکھ لیں، یا آج کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن دیکھ لیں، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جب ہم یہ سلسلے شروع ہوئے تو ہمیں مودی ملا بھارت میں، اور مودی کی جو طریقہ کار گجرات سے لے کے اس کے وزیر اعظم بننے تک وہ ہمارے سامنے تھا. پاکستان میں ایک اسی کنٹینیویشن میں شاید یہ سوچ رہا کہ انہوں نے سمجھا کہ مودی ویسے ہی ہوگا جیسے واجپئی تھا، جیسے منموہن سنگھ تھا، اور ہم امن کا اپنا کوشش
آگے بڑھے. ناکام رہا. ہم ایکسپریس کرتے رہے اس وقت کہ مودی سے یہ خیر کا امید نہ رکھے. اس نے اپنے اصل چہرہ گجرات میں دکھا دیا, کشمیر میں دکھا دیا, 2019 میں دکھا دیا. اب ہم نے 5 دن جنگ لڑا. اس جنگ میں پاکستان نے واضح انداز میں ایک بہت بڑا طاقت, ان سے بھی بڑا طاقت کو جنگ کے میدان پہ ہروائے ہیں, شکست دلوائے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل اور ایران کا جنگ ابھی ہو رہا ہے, کتنے جہاز گرے ہیں. پاکستان میں اس رات جب انہوں نے حملے کیے, وہی جہاز گرائے جنہوں نے ان کے اوپر حملے کیے, اور مجبوراً ان کو جب ہم نے وہ میسائل کی اپنا جواب دیا, مجبور کیا کہ وہ سیز فائر پہ آئے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہو, کہ اس موقع کو ہم ضائع نہ کیا جائیں. کیونکہ ہم نے سیز فائر تو اچیو کیا ہے, لیکن اگر ہم نے باقی ایشوز آپس کے حل کرنے, واقعی دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کرنا ہے, جو میرا بھی مسئلہ ہے اور ان کا بھی مسئلہ ہے, واقعی ہم نے کوئی سلوشن نکالنا ہے کشمیر کی اسٹیل میٹ کا. ہم فیوچر جنریشنز آف پاکستانیز, فیوچر جنریشنز آف انڈینس کو اس پہ کنڈیم نہیں کرنا کہ ہم نسل در نسل اب پانی پہ لڑیں گے. تو یہ موقع ہے, ہم سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے عالمی دنیا سے, یہ سیز فائر کرتے ہوئے پاکستان سے یہ کمٹمنٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ بات چیت ہوگا نیوٹرل پوائنٹ پہ, آل فرکشن پوائنٹس پہ. جو میرا سوال تھا اس کا, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ اس کا ایک چھوٹا سا اور بیک گراؤنڈ ہے کہ مجھے آپ کی بعض دفعہ ایک اگریسو اپروچ میں مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. بینظیر بھٹو صاحب آپ نے جیسے کہا ہر ایک ڈفرینٹ میں آتا ہے. ان کے اورانا فلاسفی کی آپ نے بک آپ نے ضرور پڑھی ہوگی, انٹرویو ود ہسٹری. تو جو ان کی وہاں پہ اندرا گاندھی صاحبہ اور بھٹو صاحب کے آپس میں ریلیشن شپ بڑے تلخ ہو گئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اندرا گاندھی صاحبہ نے انٹرویو دیا, بھٹو صاحب کے بارے میں سخت باتیں کی, بھٹو صاحب نے ان کو رونا کو بلا کے انٹرویو دیا, انہوں نے سخت باتیں کی. تو سم ٹائم اور بعد میں شملہ معاہدہ ان دو بٹر اینیمیز کے درمیان بھی ہوا. تو کبھی ہم فیل کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی اور مودی صاحب کی ایک اتنی سخت سم ٹائم اپروچ ہے, گفتگو ہے, جتنی آپ ہٹ کرتے ہیں, اور آپ نے ان پہ بھی 2-4 دفعہ ان کے آپ نے بتایا بھی ہے کہ نیتن یاہو کی جو سستی کاپیاں اس کے ایکسیٹرا, لگتا ہے کہ کبھی آپ کو اگر وزیر اعظم بننے کا موقع ملے, ادھر سے مودی صاحب ہوں, تو بھٹو صاحب اور اندرا صاحب والی وہ ہسٹری رپیٹ ہو سکتی ہے, پاکستان انڈیا کسی اور معاہدے پہ آ سکتے ہیں؟ میں امید یہ رکھ رہا ہوں یا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی یہ امن قائم کیا جائے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے, نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ بھارت کر سکتا ہے. اور مودی صاحب نے جو فیصلے لیے ہیں, جو بھارت کا وزیر اعظم نے فیصلے لیے ہیں, وہ ان کے ملک کے فائدے میں نہیں ہیں اور میرے ملک کے فائدے میں نہیں ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو وہ سیف رکھنا چاہے گا, لیکن جو انہوں نے فیصلے لیے اس سے تو میرے خیال میں دہشت گردی کا خطرہ بڑھے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر اس کا پالیسیز کشمیر پہ بھی یہی رہے گا تو ان کا ہوم گرون ٹیررزم کا ایشو کا مسئلہ رہے گا. جس لیول پہ ہم نے پاکستان اور بھارت نے اب جو تھریش ہولڈ ہے فار دا 2 countries to go to war, it is currently the lowest it has ever been ever in our history. یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اس حد تک پہنچیں گے کہ اگر بھارت میں کہیں بھی کسی بھی علاقے بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا مقبوضہ علاقے میں کہیں واقعہ ہو, پروف اور نو پروف, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. اور اگر پاکستان بھی اتنا غیر سنجیدگی سے ایسا فیصلہ لیتا کہ ہمارے ہاں ان سے 10 گنا زیادہ دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں آدھا سے زیادہ میں کہیں نہ کہیں کنیکشن ان کے ادارے سے ملتا جلتا ہے یا ان کے پراکسی سے ملتا جلتا ہے, اگر ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے بھی ہر دہشت گردی کے واقعات جواب ان دہشت گردوں کو نہیں دینا ہے مگر بھارت کو دینا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دوسرے دن ہمارے درمیان جنگ ہونا ہے. ہم 2 ایٹمی قوتیں ہیں, ہم نے ایسے چھوڑنا ہے اپنے ممالک کی. ان کا قسمت تو میرا ہاتھ پھر نہیں رہا, نہ ہی مودی صاحب کے ہاتھ میں رہا, ہمارے عوام کا. ہم یہ فیصلہ جان بوجھ کے یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا قسمت اور بھارت کے عوام کی قسمت 1.7 billion people of South Asia's fate will lie in the lands of terrorists, nameless, faceless terrorists. تو میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں ہمارے لیے اور پاکستان کے مفاد میں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں میں صرف پاکستان کا کیس نہیں لڑ رہا ہوں, میں بھارت کا عوام کا بھی کیس لڑ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہمیں اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے اور اپنے عوام کی ترقی کے لیے یاد کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی
انہوں نے ٹویٹ کیا تھا مودی صاحب کے بارے میں کہ اتنے بڑے عہدے پہ چھوٹے لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ کا بھی 19-20 تقریباً اسی سے ملتے جلتی بات ہے. تو خان صاحب اور آپ کی اپروچ مودی صاحب کے بارے میں یو آر آن دا سیم پیج؟ آئی ڈونٹ نو کہ خان صاحب کا اپروچ مجھے تھوڑا سا فرق نظر آیا. جب خان صاحب کو تگڑا پوزیشن لینا چاہیے تھا تو تب اس نے کبھی نہیں لیا. مجھے یاد ہے کہ مودی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس نے الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ مودی جیتے گا تو یہ تو ہم سب کا فائدہ میں ہوگا, اور ایسے اسٹیٹمنٹس کل بھی میں نے اپنے تقریر میں نیشنل اسمبلی میں کہا. میں آج تک یاد ہے مجھے کتنے میں مایوس اور حیران ہوا کہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, جو ماحول بنتا جا رہا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں, میں بھارت سے جنگ چھیڑوں. نہیں, شاید نہیں چاہتے تھے کہ آپ جنگ چھیڑتے, لیکن آپ اتنا ہمیں مایوس نہیں کرتے. اس کے بعد جب 2019 ہو گیا تھا کشمیر کے, انہوں نے اتنے ایکسٹریم فیصلے کیے. پھر خان صاحب نے, جیسے آپ کہہ رہے ہو, یہ زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دیا, اور ملک کا فیصلہ بھی یہ ہوا کہ ہم ان سے اب بات نہیں کریں گے, وہ بھی ہم سے بات نہیں کریں گے. جہاں تک آپ یہ سورٹ آف فوکس ہے کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اور اس نے وہ الفاظ استعمال کیے, الفاظ کیا, ہم نے ایک دوسرے پہ میسائلز مار دیے ہیں, ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, انہوں نے ہمارے لوگ کو, عوام کو, نیتے بچوں کو شہید کیے ہیں. میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دیا, نہ میں نے کسی کو کوئی دھمکی دی. میرے سوال کیے جاتے ہیں, سوال کا جواب دیتے ہیں. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اسرائیل اور بھارت کے درمیان کوئی سملیرٹیز نظر آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو دنیا میں ایسے کوئی ظلم کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا. ان کے پاس نہ اٹامک پاور ہے, نہ ان کے پاس ایک فوج ہے, لیکن اس حد تک کہ اسرائیل نے ان کا کھانا بند کیا ہے, پانی ہمارا, مودی کہہ رہے ہیں کہ میں پانی پہ سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, آپ اس طرف ہیں, جب پاکستان یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی بند ہوا یا اس کے فلوز روکے گئے تو پھر یہ پاکستان کے لیے جنگ ہوگی, سو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سفارتی جنگ لڑیں گے یا جہاز یا میزائلوں کی جنگ لڑیں گے؟ ہم جا کے جہاں پانی روکا جا رہا ہے اس پہ بم کریں گے اپنے جہاز بھیج کے؟ تو وہ اس کو کیا کنسیپٹ ہے کہ کیا کریں گے؟ واٹ وی ول ڈو؟ پاکستان کی یہ اب ملک کا موقف ہے. جہاں میں بات کروں یا کوئی بات کر رہا ہوں, ہم اپنا ملک کا موقف کو ریٹریٹ کر رہا ہوں. جو فیصلہ لیا گیا اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جب بھارت نے یہ فیصلے لیے, ہم نے واضح کیا کہ پاکستان کی پانی روکا گیا, مطلب کہ وہ جو 3 دریا جو اس ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان کے حق کا پانی ہے, وہ پانی روکا جاتا ہے, تو پاکستان کے لیے یہ ایکسسٹینشل کرائسس بن جائے. ہمارا تو ایک ہی سورس ہے پانی کا, ہم کہیں اور تو نہیں جا سکتے. تو دس ول بیکم این ایشو آف سروائیول. when you create an existential crisis for a country, when you create an issue of survival for a people, تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپ کے پاس جتنا بھی وسائل ہیں, آپ جتنا بھی بڑا آپ کے مخالف کر رہے ہیں, آپ کو لڑنا پڑتا ہے اپنے عوام کے جینے کے حق کے لیے. ہم نے صرف یہ ریڈ لائن کھینچا ہے. The Modi government has set the bar to very low. کہ the drop of the hat he'll go to war. We're saying we don't want war. We do not crave conflict. ہم تو اس کے برعکس تو محنت کر رہے ہیں دن رات کے ہمارے درمیان امن قائم کیا جائے. مگر اس صورت پہ کہ ہمارا سندھو پہ, ہمارا انڈس پہ یہ ڈیمز بنانے کی شروع کرے, یہ کنالز نکالنے کی شروع کرے, ہمارا نہ صرف اس دریا کو, ہمارا پورا انڈس ویلی سویلائزیشن کو قتل کرنے کا عملی طور پہ اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے اس دھمکی پہ. ویسے یہ صرف دھمکی دینا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کی خلاف ورزی ہے کہ اب کسی کے ملک کو کہیں کہ آپ کا پانی, لیکن اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہ میرا مطالبہ ہوگا کہ ہم جا کے اپنا جنگ لڑ کے اپنا پانی کا حق واپس لے. کوشش تو ہمارا پورا یہ ہوگا کہ وہ اس صورتحال وہ پیدا نہ ہو. اینڈ انٹرنیشنلی اب انٹرنیشنل لا تو لاگو, بھارت نے اگر سپر پاور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اب یہ سپر پاور کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کا ملک کا پانی روکا جائے یا آپ نے سپر پاور کی بات کی تو پاکستان نے فیصلہ کیا صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے کا. آتے ہیں, لیکن جہاں تک یہ پانی کی مسئلہ ہے, جسٹ لیٹ می کنکلوڈ کہ عالمی قانون کے مطابق ایک تو ٹریٹیز کا یہ ٹریٹی میں ہے ہی نہیں کہ آپ ایکسٹینشن میں کر سکتے.
ٹریٹی کے مطابق اب سب مل کے جو فیصلے کر سکتے ہیں وہی بائنڈنگ ہے. اگر یہ ٹریٹی نہیں مانا جاتا ہے تو پھر ہم کس چیز کا باعث چیت کیا جائے گا. اگر ہم نے ڈائلاگ کرنا بھی ہے کشمیر پہ, دوسرے دہشت گردی پہ, پتہ نہیں کیا کیا نئے وعدے کرنے, شاید نیا ٹریٹی سائن کرنے, تو کم از کم ان کو پرانے ٹریٹیز کو اپنانا پڑے گا, اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. دوسرا, یا ٹریٹی کا انٹرنیشنل لا لاگو ہوگا یا لوور ریپریرین کا رائٹس انٹرنیشنل لا کے مطابق لاگو ہوگا. ہم نے اپنا لوور ریپریرین کا رائٹس, جو 3 دریا کے لوور ریپریرینس کا رائٹس ہے, وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہم نے, وی آر ناٹ relying on our lower riparian rights, we're relying on the Indus Water Treaty. If the Indus Water Treaty doesn't exist for whatever reason, theoretically, then تو ہمیں lower riparian کا حق چھ دریا کے from 6 rivers, then we as a lower riparian have a right as Pakistan if the treaty doesn't exist under international law to those waters as well. تو اس صورت میں international law کا خلاف ورزی دونوں صورت میں, اگر یہ اس ٹریٹی پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں یا ہمیں وہ 3 دریا کا پانی خود نہیں دیتے, تو پھر they're in violation of international law and Pakistan is legally justified. آپ کو یاد ہوگا کہ in fighting India for that. یہ پاکستان نے جو شملہ ایگریمنٹ تھا جو ذوالفقار بھٹو صاحب نے سائن کیا تھا انندرا گاندھی صاحب کے ساتھ, اور بینظیر بھٹو صاحب بھی شملہ میں اس وقت وہاں موجود تھیں. پاکستان نے کہا پھر ہم اس سے بھی اپنے کو وڈرا کرتے شملہ ایگریمنٹ سے. ڈو یو سپورٹ اٹ کہ پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ جو ہے ایز اے ٹٹ فار ٹیٹ اس کو انہیں ختم کر دینا چاہیے؟ جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے نیشنل کمیٹی کی جو یہ فیصلہ ہوا اور جس میں اس کا یہ اسٹیٹمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ بھی اس کا ذکر کیا گیا, اس میں ہم نے کہا کہ وی ریزرو دا رائٹ کہ if this goes کہ اگر بھارت بھی کوئی ٹریٹی نہیں مانتا تو ہم بھی اس ٹریٹی کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں تو ویسے تو میں پاکستان کا پوزیشن کے ساتھ ہوں اور اس وقت تک ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کیا اس صورت میں, لیکن میرا جو تجویز ہوگا حکومت کو اور سارے اسٹیک ہولڈرس کو اس سلسلے میں, وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کو نقل کرنا چاہیے. کہ پاکستان کا تگڑا کیس تو یہی ہے کہ ہم رسپیکٹ فار ٹریٹیز کرتے ہیں, ہم عالمی انٹرنیشنل لا کو مانتے ہیں, اور کشمیر کا کوز بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق تگڑا ہے. پاکستان کا کوز پانی کے حوالے سے انٹرنیشنل لا کے مطابق تگڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اتنا فائدہ نہیں دیتا پاکستان کو. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی مجھے دوسرا آرگیومنٹ دے دے, پر میرا خیال میں پاکستان should fight the case for peace in accordance with international law. This is what's giving us credibility. کہ where Bharat is the revisionist power, Pakistan is the defender of the rules based international order جو باقی دنیا ہمیں لیکچر سناتے ہیں اس کے بارے میں اس وقت, اور ان کی جو ایلائی ہے وہ revisionist power ہے. وہ کہتے ہیں ہم یونائٹڈ نیشنز کو نہیں مانتے, ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو نہیں مانتے, ہماری مرضی. وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیشن کو نہیں مانتے, ہم انویسٹیگیشن انٹرنیشنل کو نہیں مانتے, ہم سنتاز معاہدہ کو نہیں مانتے. So this damages India's credibility. It damages India's aspirations to demonstrate to the world کہ وہ سپر پاور بننے کے لائق ہے. ابھی تک انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا. میرے خیال میں یہ 5 دن میں جتنا نقصان ان کا یہ دونوں خواب کو ملا ہے کہ پاکستان کے اوپر حاوی ہونا اور یہ جو دیکھ رہے اپنے آپ کو کہ آگے جا کے وہ سپر پاور بنیں گے, ان دونوں کو جتنا دھچکا پاکستان نے دلوایا وہ تاریخ میں نہیں ہوا. صدر ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا, تو اس پہ بھی اس وقت تک تو چلیں وہ پاکستانی لوگوں نے بائی کر لیا تھا جب تک انہوں نے ایران پہ اٹیک نہیں کیا تھا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی ہے کہ یہ پاکستان اپنی نامینیشن واپس لے. آپ ایز اے مطلب ایکس فارن منسٹر کے طور پر ابھی اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہیڈ کر گئے ہیں, ہمارے آرمی چیف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نامینیشن ٹھیک ہے, اس کو وڈرا ہونا چاہیے, یا پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا وہ ٹھیک ہے؟ آئی تھنک ہر ملک اپنا انٹرسٹ کے مطابق فارن پالیسی کے فیصلے لیتے ہیں, اور جو پاکستان ہر محاذ پہ اپنے جو بھی فیصلے لے رہے ہیں, چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کے فیصلے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے یا اس پرائز کے حوالے سے جو فیصلے, وہ اپنے ہی ملک کے انٹرسٹ کو دیکھ کے یہ فیصلے لے رہے ہیں. نوبل پیس پرائز اپنی جگہ, اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور صدر کو بھی ایک نوبل پیس پرائز ملا تھا جس نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بامز گرائے, جس نے سب سے زیادہ جنگ میں ملوث تھا, اس کو تو نوبل پیس پرائز ملا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو کردار یا امریکہ کا کردار, چاہے وہ غزہ میں ہو یا وہ ایران میں ہو, وہ تو نوبل پیس پرائز کے حوالے سے تو پاکستان نے کوئی تجویز نہیں دی. جو پاکستان کی نوبل پیس پرائز کی سجیسچن ہے
وہ تو ہمارا اپنا سیز فائر کی کانٹیکس میں ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کانٹیکس میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیا ہے، یہ پاکستان کی تو نامزدگی یا نامینیشن تو سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیس جو اس پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا پیس پرائز کے حوالے سے، سیز فائر بھی ایک اچھا موقع ہے نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے کا. جو انہوں نے اسرائیل کی اور ان کی کرائی. لیکن اگر مستقل امن قائم کیا جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اگر ہم نیوٹرل لوکیشن پہ تمام فرکشن پوائنٹس پہ بات کر کے یہ تاریخی فیصلہ ہو کہ ہمارا اور بھارت کے درمیان امن ہوگا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کیس ہے اس پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ سب سے تگڑا اس صورت میں ہوگا. جہاں تک ایران اور فلسطین کی بات ہے، میں اس پہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، اگر ٹرمپ صاحب اسرائیل اور ایران کے درمیان پرماننٹ پیس قائم کرے اور فلسطین میں پیس قائم ہو، اور وہ بھی ایک جسٹ پیس، انصاف کے مطابق، عالمی قانون کے مطابق پیس ہو، تو پھر ان صورتحال میں بھی ان کا حق شاید بنتا. لیکن ابھی وہ صورتحال ان دونوں ممالک آپ میں کیسے نظر نہیں دیکھتے ہیں جو آتے. سیز فائر انہوں نے کرائی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، پھر اس میں امریکنز ہیں، آپ کس پارٹی کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یا وہاں خطے میں دیگر ملکوں میں قطر پہ اٹیک کیا انہوں نے ایرانینز نے، اور پاکستان کے دوست ہیں صاحب ذرا، سعودیز بھی ہیں، قطر بھی ہے، یو ای بھی ہے، جو سارے ایوری باڈی فیل تھریٹن فرام ایران. پھر اس کے بعد امریکنز کا ان پہ اٹیک. ہم ایک بہت پوری دنیا بہت مشکل مرحلہ سے گزر رہا ہے جی. جہاں ماضی میں اتنے سارے بڑے بڑے جنگ لڑنے کے بعد پوری دنیا نے یہ آپس میں طے کیا کہ وی ول سیو فیوچر جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ یونائٹڈ نیشنز قائم کیا گیا. اور یہ سارے فیصلے جب آپس میں کولڈ وار بھی چل رہا تھا اور ایک دوسرے سے سخت مخالف ہو، وہ ہر لیول پہ، ہر سطح پہ جنگ کے دونوں طرف یا اختلافات کے دونوں طرف بھرپور کوشش ہوتا تھا کہ ہر صورت میں ہم نے پھر سے کسی جنگ میں نہیں دکھیلا جانا چاہیے. That entire memory is gone. That rules-based order that has been set up has been chipped away at so much that it's been left in such a state that we are exposed to conflict and war all over the world, from Europe to the Middle East to our part of the world. And یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. میں اس صورتحال میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے عوام اور میرے ہمسایہ ملک کے عوام کے درمیان ہم امن قائم کریں. اور اسی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ it is better for both India and Pakistan to sort out our own issues, that in this environment where every second day or every month there's a new war, کہ ہمیں اپنے ایشوز کو وہ حل کرنا چاہیے. اور جو یہ جنگ ہمارے ہمسایہ ملک میں چھیڑا گیا، میں نے پارلیمان میں بھی بات کی. ایبسلیوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی جھوٹ کا بنیاد پہ جنگ چھیڑا گیا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا کہانی اب میرے جنریشن کو نہیں منا سکیں گے. کہ جو عراق کے بعد کوئی ہمیں کہے، اور اتنا فمسی ایویڈنس پہ جب وہ بات چیت آپ سے کر رہے تھے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور یہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرتا ہے اس کو ان وائلیشن آف انٹرنیشنل، اگر ہوتا بھی تو جائے یونائٹڈ نیشنز ان سے اجازت لے کے، جیسے آپ نے افغانستان بھی، تو اوبیسلی اس لحاظ سے تو ہم نے مذمت بھی کی. جو پچھلی رات حملہ ہوا قطر پہ، وہ اس سے ہم بالکل اعتراض کریں گے، بیکاز قطر کا کیا قصور ہے؟ جی سی سی نے اور یہ تمام ممالک کے میرے خیال میں بہت محنت کر رہے ہیں کہ ٹینشنز کام ہوں، اور وہ شارب تھے کہ یہ جنگ ختم. اور ان کا سیورنٹی کو وائلیٹ کرنا بالکل کہ ہاں ایک امریکی بیس ہے، لیکن جہاں تک میرا انفارمیشن ہے اس بیس کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا اس جنگ میں، تو اٹ ڈنٹ ہیلپ دا سچویشن. بٹ ابھی آپ کے انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی سیز فائر کی بات ہوا ہے. آئی ہوپ کہ یہ سیز فائر کی بات ایکوریٹ بھی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، اور ہم امن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. چاہے وہ سیز فائر ادھر قائم ہوتا ہے، ایران اسرائیل سیز فائر ہو، پاکستان بھارت سیز فائر ہو، یا اگر
मिडल ईस्ट में ऑक्यूपाइंग फोर्सेस और फ़िलिस्तीन के दरमियान कोई सीज़ फायर हो, उस सीज़ फायर पे कहानी रुकता नहीं। आपको परमानेंट पीस कायम करना पड़ेगा। ये दुनिया का मीशत नहीं बर्दाश्त कर सकता दो है लास्ट क्वेश्चन सर, दो लास्ट क्वेश्चन यू हैव बीन वेरी काइंड टाइम दिया। एक तो ये है कि आपने एज वज़ीर ख़ारजा के तौर पर मतलब आपके नाकदीन भी जो हैं वो भी अप्रिशिएट करने पे मजबूर हुए। अभी भी हमने देखा कि जो आपने सक्सेसेस वगैरह सामने आई हैं, आपको कौन सा ओहदा वैसे ज़्यादा अपील करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का या वज़ीर ख़ारजा के तौर पर आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़्यादा नेचुरल समझते हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर ख़ारजा का जो ज़िम्मेदारी था और जिन हालात में उस वक्त हुकूमत संभाला गया, पूरा मेहनत के साथ और कोशिश के साथ वो ज़िम्मेदारी पूरा किया। अब मैं अपना पार्टी का ज़िम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी मफाद में बार बार थोड़ा सा निगलेक्ट किया गया है, और मेरा दिलचस्पी इस वक्त किसी वजारत के बजाय अपना जमात को, अपने जमात के मौक़िफ़ को इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे, मुश्किल होगा या नहीं वो अपनी जगह, उस पर ध्यान देना, जहाँ मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरा करना, इस ख्वाहिश के साथ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दिन जल्द इंशाअल्लाह ताला, लेकिन नॉर्मल टाइम पे या आइनी टाइम्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम पे, कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बना दूँ। अब इसलिए अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना रहा हूँ तो मैं अपना ही वज़ीर आज़म का सोच रहा हूँ, किसी और जमात का। लास्टली ऑन लाइटर नोट कि जब आप सामने आए कुछ अरसे बाद तो पीपल वर सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड आपने जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, अपना वेट लॉस किया है। एक तो कि लोग पूछना चाहेंगे, कोई टिप्स पूछना चाहेंगे, दूसरा उसके बाद मीम्स बनी हैं बहुत सारी, वेरी इंटरेस्टिंग मीम्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, तो आपने उनको एंजॉय किया या कोई थोड़ा सा बुरा लगा? मैं बहुत पहले सीख चुका हूँ कि इतना आप सोशल मीडिया को हम मीम्स को या कमेंट्स को या इन चीज़ों को हम इतना नहीं देखते। कभी कभार अगर कोई ऐसा कोई चीज़ वायरल हुआ हो या हमारा कोई जानने वाले या दोस्त को समझे कि कोई ऐसा ख़ास फ़नी हो तो वो ज़रूर शेयर करते हैं। वो मैं कम देखता हूँ। जहाँ तक ये मेरा तो कोई दिलचस्पी ही नहीं था इन चीज़ों में। काफ़ी एक खाने में या एक्सरसाइज करने में या इन चीज़ों में। फिर मुझे इसलिए मेरे वालिद साहब को भी शुगर का इश्यूज़ है और मेरे ख़ानदान में ये चलता है, तो इसलिए फिर मैंने इन चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और उस लिहाज से तो अपना डाइट प्लान थोड़ा सा कोई कुछ शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों का कोई थोड़ा भला हो जाएगा। मैं अभी तक मैं कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी बस नहीं लेता हूँ। रोटी मतलब में भी बाजरा का रोटी खाता हूँ अपना दाल के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, और उस पर सख्ती से 1-2 साल से अब। वो कहते हैं बिरयानी आपको बहुत पसंद थी शायद, राइस वगैरह की, वो छोड़ी आपने? पहले बहुत ये रोटी खाता था मैं, अपने हलीम खाता हूँ, दाल खाता हूँ, वेजिटेबल अपने मेरे वाले का खाना, तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली तो इतना हम चपाती खाते थे। फिर इधर हम कैंपेन पे जाते, पत्नी कितने में चम्मच चीनी डलता था हमारा चाय में। और बट आप समझे मेरे इन चीज़ों पे कोई 1% भी दिलचस्पी नहीं था कि जिम क्या होता है, खाना क्या खा रहे हैं। अब तो इतना वेट लॉस करने के बाद अपने को फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं कि इतना एक एक्स्ट्रा बर्डन था केजेस से वो सेट किया? बर्डन और ऐसे कुछ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोटीन पे ज़्यादा एज इन जब कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मैंने कट किया है मेरे डाइट से, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एनर्जी होता है। और आप बिज़ी होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, उससे थोड़ा सा स्पाइक एनर्जी का मिलता है, फिर क्रैश होता है। दिस इज़ लाइक अ मोर लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आपने आखिर में